بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے کی خبر ہے کہ امریکہ نے اپنے B-2 بامبرز کے ذریعے سے یمن کے اوپر بمباری کی، جس میں انہوں نے بنکر بسٹر بامبز استعمال کیے۔ اب اس آپریشن کے حوالے سے کچھ خبریں سامنے آ رہی ہیں جو یہ بتا رہی ہیں کہ اس آپریشن کے اندر امریکہ نے آسٹریلین ایئر بیسز استعمال کی ہیں، لیکن اس بات کو ظاہر نہیں کیا جا رہا۔ آسٹریلیا اور امریکہ دونوں کی طرف سے کوئی خبر سامنے نہیں آ رہی اور دونوں ٹائٹ لپڈ ہیں، یعنی کہ دونوں جو ہیں وہ خاموش ہیں۔ لیکن یہ کس طرح سے امپورٹنٹ چیز ہے، بیسیکلی آپ کو اس خبر سے یہ پتہ چلے گا کہ پیسیفک کے اندر امریکہ کس طرح سے آسٹریلیا کو استعمال کرے گا۔ آنے والے کسی بھی کانفلکٹ کے اندر آسٹریلیا یوز ہوگا، اور اس کے آسٹریلیا کے اوپر اثرات کیا ہوں گے یہ آپ کو، اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیو دیکھی ہو تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا، جہاں پہ امریکہ نے اپنے تھرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم جب ساؤتھ کوریا کے اندر انسٹال کیے تو ساؤتھ کورینز اس کے خلاف ہو گئے تھے۔ کیوں خلاف ہو گئے تھے؟ ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر امریکہ اس تھرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم کو چائنا سے لانچ ہونے والے کسی بھی بیلسٹک میزائل کو روکنے کے لیے یوز کرے گا تو چائنا ساؤتھ کوریا پہ حملہ کر دے گا، کم سے کم اس جگہ پہ تو اٹیک کرے گا جہاں پہ یہ تھرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم پڑے ہوں گے۔ تو امریکہ اور چائنا کی لڑائی میں ساؤتھ کوریا کیوں انوالو ہو؟ بالکل اسی وجہ سے اس بات کو ریویل نہیں کیا جا رہا بلکہ چھپایا جا رہا ہے کہ آسٹریلیا نے یمن کے اوپر حملے میں امریکہ کی مدد کی ہے۔ اب یمن تو آسٹریلیا کے اوپر حملہ نہیں کرے گا، لیکن یہ چیز چائنا کے لیے بڑی بری سم ہے کہ کبھی اگر امریکہ اور چائنا کی کوئی اسکرمش ہو جاتی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، تو امریکہ چائنا کے خلاف آسٹریلیا کو استعمال کر سکتا ہے، اور اس بات کو چائنیز اب اپنے ذہن میں رکھیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس واقعے کے بعد انہوں نے یہ سوچنا شروع کرنا ہے، چائنیز کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ امریکنز آسٹریلیا کو استعمال کریں گے، لیکن اب یہ بات ایویڈنٹ ہو گئی ہے، سامنے آ گئی ہے، اور اس اتحاد کا پہلا مظاہرہ جو ہے وہ یمن کے اوپر حملے میں آپ دیکھ چکے ہیں۔ اب کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی B-2 بامبرز جو ہیں وہ آسٹریلیا سے نہیں فلائی کیے، B-2 بامبرز نے امریکہ کے مین لینڈ سے ہی فلائی کیا، لیکن ان B-2 بامبرز کو یمن پہنچنے کے لیے راستے میں فیول کی ضرورت تھی۔ یہ فیول ان کو جن ایریل ریفیولنگ ٹینکرز نے پرووائیڈ کیا ہے، وہ ایریل ریفیولنگ ٹینکرز آسٹریلیا کی ٹنڈل ایئر فورس بیس کے اوپر سے فلائی کیے ہیں، اور راستے میں انہوں نے امریکہ کے B-2 بامبرز کو ریفیول کیا ہے، اور اس کے بعد وہ B-2 بامبرز جو ہیں وہ یمن کی طرف گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے بمباری وغیرہ کی ہے۔ مطلب اس پورے آپریشن کے اندر آسٹریلین ایئر بیسز استعمال ہوئی ہیں تاکہ امریکہ کے جو بامبرز ہیں ان کو اچھے طریقے سے اکوموڈیٹ کیا جا سکے۔ اچھا، یہاں پہ جو آسٹریلین ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس ہے اس نے یمن کے اوپر امریکن سٹرائکس کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات ضرور کی ہے۔ اس نے کہا کہ جی ہم نے امریکن ایئر کرافٹس کو ناردرن آسٹریلیا کے اوپر ایکسیس اور اوور فلائٹس کی اجازت دی ہے۔ مطلب اگر امریکن ایئر کرافٹ B-2 بامبر یا کوئی ریفیولنگ ٹینکر آسٹریلیا کے اوپر سے اڑ کے جانا چاہتا ہے یمن کی طرف، حالانکہ آسٹریلیا کی طرح یمن کی طرح ہے، تو ہم نے ان کو اجازت دی تھی کہ آپ آسٹریلین ایئر سپیس کو استعمال کرتے ہوئے یمن کی طرف جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ تو سب کو پتا ہے کہ آسٹریلیا ساؤتھ میں ہے اور یمن جو ہے وہ ویسٹ ورڈ ہے۔ اگر یہ B-2 بامبرز پیسیفک کے اوپر سے ہو کے آئے ہیں تو یمن تو ویسٹ ورڈ ہے اور آسٹریلیا جو ہے وہ ساؤتھ ورڈ ہے، تو کسی بھی صورت میں آسٹریلین ایئر سپیس جو ہے وہ استعمال ہونے کا چانس ہی نہیں ہے۔ آسٹریلین ایئر سپیس بیسیکلی دو معاملات میں استعمال ہوئی ہے جو اینالسٹ کا ماننا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک تو امریکہ کے جو ایریل ریفیولنگ ٹینکرز ہیں وہ اس ٹنڈل ایئر فورس بیس سے فلائی کیے ہیں اور راستے میں انہوں نے B-2 بامبرز کو ریفیول کیا ہے۔ دوسری پاسبلٹی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ واپسی پہ، یعنی کہ بامبز وغیرہ گرانے کے بعد، اپنا آپریشن کمپلیٹ کرنے کے بعد، یہ B-2 بامبرز تھوڑی دیر کے لیے آسٹریلیا کی کسی ناردرن ایئر فیلڈ کے اوپر لینڈ کیے ہیں، وہاں پہ انہوں نے فیول وغیرہ جو ہے ان بامبرز کے اندر بھرا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پائلٹس نے تھوڑی دیر آرام وغیرہ بھی کیا ہو، لیکن یہ B-2 بامبرز آسٹریلیا کی کسی ناردرن ایئر بیس کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے آ کے رکے ضرور ہیں واپسی پہ، جب انہوں نے اپنا آپریشن کمپلیٹ کر لیا تھا۔ آسٹریلیا کے نارتھ میں جو ٹنڈل ایئر فورس بیس ہے اس کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ آسٹریلین اس کو اپ گریڈ کر رہے ہیں تاکہ وہاں پہ امریکہ کے بامبرز کی ڈپلائمنٹس جو ہیں وہ کی جا سکیں۔ فیوچر کے اندر اگر امریکہ اپنے وہاں پہ بامبرز لا کے رکھتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے کھڑا کرتا ہے، کوئی ڈپلائمنٹ وغیرہ ہوتی ہے، تو ٹنڈل ایئر فورس بیس کو استعمال کیا جائے۔ بامبرز کو کسی بھی ایئر بیس کے اوپر ایسے ہی نہیں رکھا جا سکتا۔ بامبرز کی ڈپلائمنٹ سے پہلے آپ کی جو ایئر بیس ہے اس کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ بامبر ڈپلائمنٹ کو ہینڈل کر سکے۔ تو اس کام کے لیے آسٹریلیا نے یہ ٹنڈل ایئر فورس بیس جو ہے اس کو اپ گریڈ کر رہے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ پروجیکٹ 2026 تک یا 2027 کے شروع تک کمپلیٹ کر لیا جائے گا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ ٹنڈل ایئر فورس بیس ہی آسٹریلیا کے اندر امریکہ کے بامبر ڈپلائمنٹس کے لیے تیار کی جا رہی ہے،
کچھ اور ایئر بیسز بھی ہیں، لیکن ان کا رول جو ہے وہ کو بہت زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوگا۔ ان کیس اگر ٹنڈل ایئر فورس بیس کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو اس صورت کے اندر پھر وہ بیسز جو ہیں وہ استعمال کی جائیں گی۔ اب جب آسٹریلیا کے ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس سے پوچھا گیا کہ کیا B-2 بامبرز اس ٹنڈل ایئر بیس سے استعمال ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم صرف آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ B-2 بامبرز اس بیس سے استعمال نہیں ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی نو فردر کمنٹس۔ لیکن سپیکولیشنز یہی ہیں کہ B-2 بامبرز نے جب اپنا آپریشن کمپلیٹ کر لیا یمن کے اوپر تو واپسی پہ وہ ٹنڈل ایئر بیس کے اوپر آ کے ضرور رکے تھے۔ تو اس طرح سے آسٹریلینز کی بات بھی ایک طرح سے پوری ہو جاتی ہے کہ ان B-2 بامبرز نے یمن کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آسٹریلین ایئر بیسز کا استعمال نہیں کیا یا آسٹریلین ایئر بیسز کے اوپر سے فلائی نہیں کیا۔ یہ B-2 بامبرز امریکن مین لینڈ سے اڑے ہیں، راستے میں ان کو ریفیول کیا گیا، انہوں نے یمن کے اوپر جا کے بمباری کی اور واپسی پہ آ کے یہ آسٹریلیا کی کسی بیس کے اوپر لینڈ کر گئے ہیں، اور اس کے بعد یہ واپس امریکہ چلے گئے ہیں۔ تو امریکہ نے آسٹریلیا کو بھی اس اپنے خطرناک کھیل کے اندر انوالو کر لیا۔ امریکہ کے تو ہزار پنگے ہیں پوری دنیا کے اندر، یمن کے ساتھ بھی پنگا ہے، ایران کے ساتھ بھی ہے، رشیا کے ساتھ بھی ہے، چائنا کے ساتھ بھی ہے، اب اس نے دوسری کنٹریز کو بھی انوالو کرنا شروع کر لیا۔ تو یہ ایک دوستو انفارمیشن میری نظروں کے سامنے سے گزری تھی، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، تھینک یو، اللہ حافظ۔